عمران خان نے ایکچولی جو بنیادی چیز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے روایتی سیاستدان ہیں، خاص طور پہ شریف خاندان یا زرداری خاندان یا نواز شریف یا آصف علی زرداری، ان کو شرم دلائی ہے کہ دیکھو جیل ایسے بھی کاٹی جاتی ہے. آج نواز شریف اور زرداری صاحب جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں شرم تو ضرور آتی ہوگی کہ وہ ایک دن بھی ایسی جیل نہیں کاٹ سکتے جیسی جیل میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے. یعنی یہ تو کوٹھیوں کے اندر رہتے تھے نا، ان کی تو ملاقاتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، درجنوں کے حساب سے روزانہ ملاقاتیں کرتے تھے، اور جیل سے متصل الگ جو پورے ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں وی آئی پیز قسم کے، وہاں پہ یہ رہتے تھے. دن رات ان کا عملہ ان کے پاس رہتا تھا، خدمتگار ان کے پاس موجود رہتے تھے. حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک سخت جیل کاٹی، لیکن ان کی بھی ملاقاتیں نہیں روکی گئیں، فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر کو اس کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا، بچوں سے بات ہی نہیں کرنے دی جاتی، ہر طرح کی سہولتیں اس سے چھین لی گئی ہیں، اس کو تنہائی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات کئی دن کے لیے اس کو اس کے سیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. تو اس قسم کا رویہ آج تک کبھی بھی کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ ہوا نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے خاندان کے ساتھ گزشتہ 3 سال سے ہو رہا ہے. بہنوں کو گرفتار کر کے بند کر دیا، بیوی کو گرفتار کر کے بند کر دیا. یعنی بہت بدترین حالات میں بھی یحییٰ خان نے اس کی بیوی کو نہیں پکڑا تھا شیخ مجیب کی، اسی طرح جو ضیاء الحق تھا اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی اور بیٹی کو نہیں پکڑا تھا. اسی طرح پرویز مشرف نے نواز شریف کی بیوی کو گرفتار نہیں کیا تھا، لیکن آج عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے اور بار بار گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن یہ کام الٹا ہو رہا ہے، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اس فولادی اعصاب والے آدمی نے سب کے اعصاب شل کر دیے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. حالات اس وقت یہ ہیں کہ ایک ایٹمی ملک کا آرمی چیف یا اس کا وزیر اعظم جب بھی تقریر کرتا ہے وہ سوشل میڈیا کا رونا روئے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی. یعنی ایک ایٹمی ملک ہے، 7 لاکھ کی فوج ہے، ایک وزیر اعظم ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، اور وہ کوئی ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پر تنقید کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے. جن ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو شکست دی ہے، انہیں پاکستان تحریک انصاف کے عام نوجوانوں نے چکرا کر رکھ دیا ہے. حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں. عمران خان اگر ٹوٹ جاتا نا تو یہ سارے لوگ بھی ٹوٹ جاتے، یہ پکی بات ہے. کیونکہ عمران خان کو اللہ رب العزت نے ٹوٹنے نہیں دیا تو وہ دوسروں کے لیے بھی حوصلے کا اور صبر کا باعث بن گیا. عمران خان ایک ذریعہ بن گیا جس سے لوگ انرجی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں ٹوٹا. دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے ورکر پیدا کیوں نہیں ہوتے جیسے پاکستان تحریک انصاف میں پیدا ہو گئے؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت نے پیپلز پارٹی کو بہت سارے ایسے ورکر دے دیے تھے جو بڑے لمبے عرصے تک پیپلز پارٹی کے کام آئے. کیونکہ بھٹو ٹوٹا نہیں نا، اس نے کہا جی پھانسی دے دو، ٹھیک ہے پھانسی ہوگی اس کی. بے شک بھٹو کا ماضی بہت خراب ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی بھٹو نے پھانسی قبول کی، ڈیل نہیں کی ضیاء الحق کے ساتھ. تو جب بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو کیونکہ وہ ڈٹ گیا تھا، بہت سارے لیڈرز مل گئے، ان کی بنیاد پہ انہوں نے کافی لمبا چلایا. لیکن زرداریوں نے آگے تباہ کر دیے وہ لیڈرز، وہ ساری پودی اڑا دی، وہ ساری سیاست ہی ختم کر دی جو نظریاتی تھی. اب عمران خان ڈٹ گیا ہے، یہ کام زرداری سے بھی نہیں ہوا اور یہ کام نواز شریف سے بھی نہیں ہوا، لہذا ان کے پاس ورکر پیدا ہی نہیں ہو پا رہے، ان کے پاس ورکرز بن ہی نہیں پا رہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اتنے مضبوط ہیں، اور ان کی مضبوطی کی واحد وجہ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ ایک آنی اعصاب کا مالک ہے، فولادی اعصاب والا ہے، اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. یہ سلسلہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑھتا جائے گا، لوگ متنفر ہوتے جائیں گے اور موقع کی تلاش میں رہیں گے. جیسے لوگوں کو 8 فروری 2024 کو ایک موقع ملا تھا اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا. لیکن کھیل بھی وہی پرانا ہے، کھلاڑی اور تماشائی بھی وہی ہیں، میدان بھی وہی ہے. لیکن اس مرتبہ میدان میں ایک اصلی کھلاڑی اترا ہے، ایک شیر کا بچہ جس نے میدان میں کھیل کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے. بے ایمانی اور فراڈ سے جیتنے والوں کا عمران خان نے نقاب نوچ دیا ہے. وہ جیت نہیں رہا، وہ جیت چکا ہے، بس اس کی جیت کا اعلان ہونا باقی ہے. پورا میدان جانتا ہے، ایک ایک تماشائی جانتا ہے، امپائر بھی جانتے ہیں، مخالف ٹیم بھی جانتی ہے، اور 25 کروڑ پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ یہ جیت چکا ہے. اس کی جیت جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جسے تم سارے مل کر بھی اب نہیں مٹا سکتے. اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دل تھام کر اس کی جیت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ اس کی جیت کا اعلان نہیں کریں گے یا جب تک اس کی جیت کا اعلان ہو نہیں جائے گا،
آپ اس کھیل کو یا اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے. چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، تباہ کر دیں، ٹھیک کر دیں، دہشت گردی زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، ملک کا کچھ بھی ہو جائے، یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی. چاہے ان کی پچھلی جیت کی اناؤنسمنٹ ہو یا انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک فیئر گیم کھیل کے جیت لے. اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو پھر جو مرضی کر کے دیکھ لیں. بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اکرم صاحب ہیں اور انہوں نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط لکھا ہے. اس خط سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نظریاتی طور پہ کہاں کھڑی ہے. جاوید اکرم، ہائی سیکورٹی بیرک، کوٹ لکھپت جیل، لاہور. میرے عزیز دوستو، لندن پلان کے تحت فارم 47 کے ذریعے جس طرح ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا، اس سے ملک میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کیا جائے تاکہ ملک کے مسائل اور بحرانوں کا خاتمہ کیا جائے. عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے. عمران خان کے ویژن اور بیانیے کی ملک بھر اور بیرون ملک بڑی واضح تائید سے موجودہ حکمرانوں کو لانے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ قوم جعلی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کا ساتھ دینے پر مجھے بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کئی اداروں نے قید تنہائی میں رکھ کر مجبور کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ قدم نہ ڈگمگائے. میرا وزن تو بہت کم ہوا لیکن میری روحانیت بہت مستحکم ہوئی. جیل میں 5 بیماریوں کے ساتھ خفیہ اداروں کے حکم پر علاج اور دوائیاں بھی بند ہیں. میرا ایمان اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا مضبوط ہے جتنا آسمان. مجھے فخر ہے کہ میں اور میرے ساتھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. میرا اور میرے لیڈر کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ اور بیلجیم میں جائیدادیں بنانا نہیں ہے، بلکہ ریاست مدینہ ہمارا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان جیل سے باہر ہوگا، ہمارا رول ماڈل ریاست مدینہ ہوگا. اس دھرتی پر نیا پاکستان بنے گا. آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا طالب، بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اقبال. اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیسے ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو ایکچولی تو یہ اغوا کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ان کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. قتل کے مقدمات ڈال دیے، یہ ڈال دیا، وہ ڈال دیا، ہر چیز کا مقدمہ عامر مغل کے اوپر ڈالا، لیکن اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ وہ انرجی ہے جو عمران خان نے ان ساروں کو دی ہے، اور وہ ایک ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہے. ایسے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو، کیونکہ پالیٹکس آگے جائے گی، جمہوریت آگے جائے گی، تبھی پاکستان آگے جائے گا. ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یا بوٹ کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ تو ملک آگے نہیں چل سکتا. نواز شریف کہتے ہیں جی مجھے میرے والد کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، انہیں بہت تکلیف ہے ان باتوں کی. تو آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ان کی ماؤں کا، ان کے باپوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، اور یہ سب کچھ نواز شریف صاحب آپ کے دور میں ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کشمیری عوام کی آواز کو نظر انداز کر کے اقتدار کی سیاست نہیں کرے گی. ہماری اولین ترجیح کشمیری عوام کے بنیادی حقوق اور ان کے جمہوری مطالبات اور انصاف پر مبنی سیاسی عمل کی حمایت ہے. بہرحال ہم انتخابات نہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک لمبا چوڑا اور بھی سٹیٹمنٹ ہے، بڑا ڈیٹیل کے اندر انہوں نے بتایا. دیکھیں، جو تحریک انصاف کا فیصلہ ہے اس کو ایک طبقہ بہت زیادہ سراہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل بہت اچھا کیا ہے، اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ جی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا کیا، ان کے آرگومنٹ یہ ہے کہ حکومت تو ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کبھی بھی نہیں بنا کر دینی تھی. نمبر 2، یہ انتہائی متنازع الیکشن ہے جو ہونے سے پہلے ہی بہت سارے تنازعات میں پھنس گئے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ کشمیری عوام اس وقت الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اور الیکشن کے نام کے اوپر چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت اپنے آپ کو الیکشن سے باہر کرتی ہے تو پورے کے پورے الیکشن اور اس کے سسٹم کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. تو ایک طرف تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور اقتدار کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی الیکشن کا کبھی بھی سیاسی جماعت کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ عوامی نمائندگی بالکل صفر ہو جائے گی اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے بالکل باہر ہو جاتی ہے. تو جو 4 سیٹیں انہوں نے جیتنی ہے وہ بھی انہیں نہیں ملیں گی، اور ان جماعتوں کو مل جائیں گی، یا فری ہینڈ مل جائے گا ان جماعتوں کو جو اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ دوسری طرف کی آواز ہے. تو میرے خیال میں دونوں لوگوں کی بات میں لاجک ہے. تو وقت ثابت کرے گا کہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، لیکن میرے خیال میں ان انتخابات کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے. تو اب الیکشن پہ پیسے ضائع کرنے کی بجائے نا، آصف علی زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان اور علیم خان، یہ 4 بندے بیٹھے اور آپس میں سیٹیں تقسیم کر لیں. وہ مسلم کانفرنس والے کو بھی بٹھا لیں ساتھ.
تو آپس میں سیٹیں تقسیم کر لیں گے، یہ تیری، یہ میری، یہ تیری، یہ میری، اور اپنے وزارتیں اور وزارت اعلیٰ اور یہ سارا تقسیم کر لیں. اتنا پیسہ کیوں خرچ کرنا ہے الیکشن پہ، جب پورا کا پورا الیکشن ایک ہی جماعت لڑ رہی ہے، یہ سارے ایک جماعت ہیں. یعنی آئی پی پی بھی وہی ہے، پیپلز پارٹی بھی وہی ہے، پی ایم ایل این بھی وہی ہے، تو فضل الرحمان بھی وہی ہے. اب ان کے تو انٹرنل الیکشن ہو گئے نا، باہر سے تو کوئی الیکشن لڑ ہی نہیں رہا. ان کے خلاف تو نہ کوئی عوامی پولیٹیکل پارٹی ہے اور نہ ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن ہو رہا ہے. لہذا یہ تو ون سائیڈڈ ہے. تو آپ نے اگر آپس میں الیکشن لڑنا ہے تو لڑنے کی بجائے گھر میں بیٹھ کے آپ فیصلہ کر دیں، سیٹیں آپس میں آپ بانٹ لیں، تاکہ قوم کا پیسہ بھی بچ جائے اور پاکستان کا اور کشمیریوں کا وقت بھی بچ جائے. بہرحال تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. فیصلہ کس طرح کا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. سہیل آفریدی صاحب کا یہ پتہ چلا کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا قومی کانفرنس جو تھی جیلوں میں اصلاحات کے حوالے سے، ویسے یہ مذاق ہی کیا گیا پاکستانیوں کے ساتھ. چیف جسٹس آف پاکستان کو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا اور کانفرنس کروانے والوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ. یعنی کوئی پاکستان میں جیلوں کی حالت ہے جو آپ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. سب سے بڑا قیدی پاکستان کا عمران خان ہے جو سابق وزیر اعظم ہے اور پاکستان کا مقبول ترین رہنما جس کو سب سے زیادہ لوگوں نے جیل میں ہونے کے باوجود ووٹ دیے. 8 مہینے سے آپ نے اس کی ملاقات بند کی ہوئی ہے، اس کی آنکھ آپ نے ضائع کر دی ہے، علاج آپ اس کو صحیح طرح کروا نہیں رہے. ہر چیز پہ آپ نے شدت سے پابندی لگائی ہوئی ہے. ہر ہفتے وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی اب جیلوں کے اندر اصلاحات لے کر آتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو اصلاحات نہیں کہتے. ادھر جو جھوٹی کہانیاں سنائی ہیں سب نے اپنی اپنی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، مریم نواز نے کہا جی میرے ساتھ وہ ہو گیا. جو جھوٹ بول کے یہ جب بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے. مریم نواز کا ٹریک ریکارڈ ہے، میں نے اپنی زندگی میں کسی خاتون کو اتنا جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا جتنا میں نے مریم نواز کو بولتے ہوئے دیکھا، اور اس کانفیڈنس کے ساتھ میں نے کبھی کسی خاتون کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں. خواتین جھوٹ بولتی ہیں نا، پکڑی جاتی ہیں نارملی، لیکن یہ اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتی ہے کہ میری برطانیہ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اس کی کہاں کہاں پراپرٹیاں نکل کے آ گئی ہیں. آپ دیکھیں کیسا جھوٹ ٹکا کے بولا تھا. پھر کیلبی فونٹ آ گیا، اس کے اوپر جھوٹ بول دیا. جیل کی کہانیاں، فرائی پان سے کپڑے استری کر دیے، جھوٹ بول دیا. اور جناب میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا. اور میں نے ویڈیو خود دیکھی اپنی آنکھوں سے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں جیسی سہولیات ان کو میسر تھی. یہاں قوم کو یہ روز ہو گیا، عجیب عجیب کہانیاں سنا دیتے ہیں. بہت ہی عجیب لوگ ہیں، بہت عجیب ترین لوگ ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی، لیکن دیکھیں طریقہ کار کیا تھا. ایک بات ناظرین آپ کو ذرا میں سمجھا دیتا ہوں. عمران خان سے ملاقاتوں کا ایک دن نہیں ہے، صرف منگل نہیں ہے جب بہنیں جاتی ہیں، 2 دن ہے، ایک منگل ایک جمعرات. منگل کو بہنوں کا دن تھا، فیملی کا دن تھا، اور جمعرات کو پارٹی کا، دوستوں کا یا وکلا کا دن تھا. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ منگل کو کیونکہ بہنوں نے آنا تھا تو منگل آج بھی وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے، دھرنا دیا جاتا ہے. یعنی جو بہنوں کی ڈیوٹی ہے بہنیں کرتی جا رہی ہیں اور وہ ہر منگل کو آتی ہیں. لیکن جو پارٹی کی ڈیوٹی تھی کہ ہر جمعرات کو انہوں نے بھی آنا تھا، تو جمعرات کو آپ دیکھیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں آتا. سہیل آفریدی چند ہفتوں تک، یعنی 10-12 ہفتوں تک گئے جمعرات کو، اس کے بعد اب کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی اور جاتا ہی نہیں ہے جمعرات کو. یعنی آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں عمران خان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں یا وہ خرابی پیدا کر رہی ہیں، وہ صرف ایک بات سوچیں کہ بہنوں کے دن پہ بہنیں پہنچتی ہیں منگل والے دن، لیکن پارٹی کے دن پہ پارٹی نہیں پہنچ رہی اب جمعرات والے دن، یا باقی لوگ نہیں پہنچ رہے اب جمعرات والے دن. تو جمعرات والے دن ہی یہ کانفرنس ہو رہی نا، قومی کانفرنس. تو سہیل آفریدی صاحب کو کرنا پتا کیا چاہیے تھا؟ انہیں سب سے پہلے جانا چاہیے تھا اڈیالہ جیل، صبح 11 بجے 12 بجے 2 گھنٹے کم سے کم ان کو جیل کے باہر کھڑے ہونا چاہیے تھا، اور وہاں سے ان کو واپس جانا چاہیے تھا قومی کانفرنس میں، اور وہاں کھڑے ہو کے انہیں کہنا چاہیے تھا جی میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری پارٹی کا سربراہ اور سابق وزیر اعظم اور ہمارا لیڈر اس وقت جیل کے اندر بند ہے، اور میں یہ عدالت کا آرڈر لے کر گیا تھا. اس آرڈر میں لکھا ہے کہ ملاقات کروائی جائے میری. تو چیف جسٹس صاحب میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں وہاں 2 گھنٹے آج بھی کھڑا ہو کے آیا ہوں، اور لگ بھگ 2 درجن مرتبہ میں پہلے بھی جا چکا ہوں، 21 مرتبہ تو میں گیا ہوں وہاں پہ. لیکن اس کے باوجود میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی. تو جیل اصلاحات تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ میری ملاقات کا حکم جاری کریں. یہ ہونا چاہیے تھا. یہ طریقہ کار ہے نا، پھنسانا ہے آپ نے ان کو، ایسے پھنسائے. طریقہ ہوتا ہے آپ کہیں جی میں ابھی ہو کر آیا ہوں، یہ دیکھیں میری حالت، یہ میرے ہاتھ میں آپ قانونی کاغذ چیک کریں، یہ عدالت کا حکم ہے، میں ابھی جیل سے آ رہا ہوں، عمران خان سے ملنے گیا تھا، عدالت نے حکم دیا تھا، عدالت کے حکم کو انہوں نے جوتوں کے نوک کے اوپر رکھا، میری انہوں نے ملاقات نہیں کروائی، بتائیں میں کدھر جاؤں؟ آپ یہاں پہ جیل کی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، وہاں ایک ملاقات نہیں کروا رہے.
اور یہ وزیر اعلیٰ سامنے بیٹھی ہوئی ہے آپ کے. تو سہیل آفریدی کو اگر مینج کرنا تھا نا تو اس طریقے سے ایکسپوز کر دیتے. ناظرین آج کل نا ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو سندھ طاس معاہدے کے بارے میں ابھی بھی پتا چلا ہے, شاید پہلے انہیں پتا نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی نہ کوئی گیم کھیلنے جا رہے ہیں, یہ صرف توجہ ہٹانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. سندھ طاس معاہدے کی حساسیت کا ایسا لگتا ہے انہیں آج سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا, حالانکہ ہم کئی مہینوں سے بتا رہے ہیں کہ انڈیا آپ کے پانی پر قبضہ کر رہا ہے. بھارت نے جب سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا بیان دیا تھا, جب اعلان کیا تھا, تو یہ خاموش تھے. جب انہوں نے پانی پر قبضے کا کام شروع کیا یہ خاموش تھے. وہ ڈیزائن بناتے رہے یہ خاموش تھے. وہ قبضہ کرنا شروع ہو گئے یہ خاموش تھے. اب اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے اور کام مکمل کرنے کی طرف وہ جا رہے ہیں تو انہوں نے رولا ڈال دیا. انہوں نے رولا ڈالا تو کیا ان کی نیت ہے پاکستان میں جو پانی کا مسئلہ اس کو حل کرنے کی؟ تو جو موجودہ بجٹ آیا نا پاکستان میں, اس وقت جو بجٹ آیا وہ بجٹ بتاتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی کتنی نیت ہے پانی کے معاملات پہ, یا پانی کی جو قلت پیدا ہونے جا رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے پہ کتنی ان کی نیت ہے. یہ صرف اور صرف سندھ طاس معاہدے کا نام جو ہے نا اپنی مشہوری کے لیے لے رہے ہیں. یہ صرف اس معاہدے کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا ایڈونچر کر کے کوئی توجہ ہٹاؤ پالیسی کرنا چاہتے ہیں. سیریس نہیں ہے یہ. اگر یہ سیریس ہوتے نا تو موجودہ بجٹ میں پانی کے سیکٹر میں جو فنڈز ہیں نا پاکستان کے بجٹ میں, ان میں 27% مزید کٹوتی کر دی گئی ہے, یعنی بڑھانے کے بجائے کم کر دیا گیا. جتنے پرانے آبی منصوبے ہیں ان کو فنڈز کی فراہمی بہت حد تک بند ہے, اور کوئی ایک بھی نیا منصوبہ پانی کی بچت کے حوالے سے اس حکومت نے متعارف نہیں کروایا. اچھا, حکومتی اداروں نے جو ڈیمانڈ کی تھی پیسے کی, اس سے بھی